السلام علیکم ناظرین، پالیٹکس ٹوڈے میں ایک بار پھر ناصر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے ذکر کیا تھا صدارتی نظام کا۔ کچھ دوستوں نے، کچھ آپ کرم فرماؤں نے ایک مختلف سوالات کیے ہیں۔ اس میں پارلیمانی نظام کے بارے میں بہت سے سوالات آ رہے ہیں، جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پارلیمانی نظام میں کیا کیا خرابیاں ہیں۔ شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں، شیخ علاؤدین صاحب یہ بتائیے کہ پارلیمانی نظام حکومت جو ہے اس میں کیا خرابی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم و کرم والا ہے۔ میرے عزیزو، سوال بہت اچھا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا آپ۔ میرے نزدیک پارلیمانی نظام مینس تقسیم ہے۔ جب پارلیمنٹ بنتی ہے تو لوگ تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پارلیمانی نظام میں جب الیکشن ہوتا ہے، برادریاں، علاقائی، بلوچستان کا علیحدہ مسئلہ، پنجاب کا بڑا صوبہ، سندھ کا علیحدہ مسئلہ، پختونخوا کا علیحدہ مسئلہ، سب اس پر ووٹ لیتے ہیں۔ کاش پارلیمانی نظام ہی کیوں نہ ہوتا، ووٹ کارکردگی کی بنیاد پر پارٹیاں لیتی تو زیادہ بہتر تھا۔ چونکہ اپنی کارکردگی کے نام پر ووٹ نہیں لیتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں علاقائی لسانیت، فرقہ واریت، ان چیزوں پر ووٹ لیتے ہیں، برادری سسٹم پر ووٹ لیتے ہیں۔ اس لیے یہ نظام اصولی طور پر ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو منتخب ہمارے رکن پارلیمنٹ آتے ہیں، عوام کو شکایت ہے کہ کرپشن، خرابیاں اسی طرح موجود رہتی ہیں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ جب پارلیمانی نظام شروع ہوتا ہے، جب نیچے آتا ہے، جہاں منسٹری وزیر اعظم بنا، اس کے بعد نیچے تک خاندان، رشتہ دار، عزیز و قربا، کسی کو ڈی سی لگانا ہے، کس کو ایس ایس پی لگانا ہے، کس کو ڈی آئی جی لگانا ہے، وہاں بھی کارکردگی کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کرپشن ختم نہیں ہوتا ہے۔ اپنے آدمی لانا ہے کہ آرام سے پھر سب کچھ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہاں سے کرپشن ہو رہا ہے، قتل ہو جاتا ہے، نہیں پکڑا جا رہا ہے کہ وہ اپنے لوگ سب افسر لگے ہوئے ہیں۔ یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ کارکردگی کی بنیاد پر افسروں کو لگانا چاہیے۔ کیا ذات ہے، کون سے قوم ہے، کیا زبان بولتے ہیں، ان سب کو نظر انداز کر کے آپ محب وطن ہوں، پاکستانی ہوں، سچ بولتے ہوں، انصاف کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو افسر بننا چاہیے۔ تو یہ اتحادی حکومتیں جو ہوتی ہیں، مختلف جماعتوں سے اتحاد کر لیتی ہیں اور حکومت بن جاتی ہے، وزیر اعظم صاحب تشریف لے آتے ہیں، وہ کیا اس کی کارکردگی بھی بہتر نہیں ہوتی؟ یہ مفاد پرست ٹولے ہوتے ہیں جو ٹکڑیوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ 20 ووٹ اس کے پاس ہیں، 10 اس کے پاس ہیں، آپ مجھے کیا دو گے، سینٹ کی سیٹ ایک دو گے ہمارے بھائی کو تو ساتھ ہیں ہم آپ کے، ہمارے ڈی آئی جی لگے گا، ہمارا یہ چیز، وہاں سب طے ہوتا ہے۔ انہی باتوں سے پارلیمانی نظام نہایت گھٹیا، کمزور سسٹم ہے۔ یعنی وزیر اعظم کام نہیں کر پاتے۔ ظاہر وزیر اعظم کیا، پورا وزیر اعلیٰ نہیں کر پاتا ہے، وزیر اعظم نہیں کر پاتا ہے، صدر نہیں کر پاتا ہے، جس کا کوئی پاور نہیں ہوتا پارلیمانی نظام میں، پھر بھی وہ بھی گھبراتا ہے۔ اور جو 2/3 میجورٹی سے وزیر اعظم آتے ہیں، جناب کسی سے آ جائیں، وہاں سودے بازی ہوتی ہے۔ پارلیمانی نظام میں ہر جگہ سودے بازی ہے۔ سینٹ کے بننے جائیں گے سودے بازی، قائمہ کمیٹی کے ممبر بنیں گے تو سودے بازی، ہر جس ڈپارٹمنٹ میں جہاں جس کو سیٹ کرنا سودے بازی چلتی ہے۔ چیف منسٹر سے کہا جاتا ہمارے آدمی اتنے لگا لو، وہ کہتے ڈی سی میرا ہو جانا چاہیے، جو میں حکم کروں وہ ہو۔ یہ حکم سے لوگ نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ ملک میں یہ ہو جائے، کارکردگی کی بنیاد پر افسر مقرر کیے جائے، کارکردگی کی بنیاد پر پی اے رکھے جائیں، کارکردگی بنیاد پر تحصیلدار اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی
کام کی بنیاد میں رکھا جائے تو ملک کی تقدیر سمجھ جائے. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ چاہے اتحادی حکومت بنائیں، چاہے وہ 2/3 میجورٹی سے آئیں، وہ ناکامی ہوتے ہیں عوام کے مسائل حل کرنے میں. بھائی پارلیمانی نظام تو یہی ہے، لیکن اب پارلیمانی نظام کتنے حصوں کی تقسیم ہے. وزیر اعظم بنتا ہے، گروپنگ ہو جاتی ہے، اس کو ووٹ دینا ہے. جب وزیر اعظم بنے گا پھر گروپنگ ہو گئی، پھر لین دین ہو گیا، سودے ہو گئے. اب چیف منسٹر آ جائیے، چیف منسٹر کس کا لگے گا. پھر جب چیف منسٹر بننے آتا ہے تو ایم پی ایس میں گروپنگ ہو جاتی ہے. ان کے اپنے آدمی لگوانے کے لیے، اپنے مسائل حل کروانے کے لیے، فنڈ زیادہ لانے کے لیے. اور افسوس تو یہ ہے کہ ایم ایل اے کو تنخواہ ملتی ہے، اسے وظیفہ کہیں، کوئی نام دے دے، پیسے تو ملتے ہیں، لاکھوں روپے ملتے ہیں ان کو. اخراجات کے فنڈ علیحدہ ملتا ہے، رہائش علیحدہ ملتی ہے، ٹکٹ آنے جانے کا علیحدہ ملتا ہے، پھر فنڈ بھی ان کو ملتا ہے. تو کوئی دستور نہیں ہے فنڈ کا. پارلیمانی نظام میں دستور ہے کہ فنڈ ایم پی ایم ایل اے کو دیا جائے. تو ان سے کون پوچھ سکتا ہے؟ جتنا لگا آج تک بتا دیں کبھی کوئی آدمی فنڈ کے سسٹم میں ایم ایل اے ایم پی او کو گرفتار کیا گیا ہو؟ کوئی ایک ذکر بتا دیں، ایک کیس بتا دیں. اگر سب صحیح خرچ ہوا ہے تو مسائل کو وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں. ہر چیز وہیں، روڈ ٹوٹا ہوا ہے، اس کا فنڈ مل چکا ہے، اس کا فنڈ ختم بھی ہو چکا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سزا رضا کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ناظرین، گزشتہ دنوں ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے خطاب کر رہی تھی. اس کا ایک کلپ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے. بے نظیر 2 مرتبہ آئی، نواز شریف 2 مرتبہ آیا. اگر بے نظیر کے پاس کولیشن گورنمنٹ تھی، نواز شریف کے پاس تو 3/4 میجورٹی تھی. نواز شریف کے پاس تو 95% میجورٹی تھی. اگر نواز شریف بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، اور اب تک بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے اور اب تک رشوت ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا. ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا محترمہ بے نظیر بھٹو کا خطاب جو 1997 میں انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا تھا. یہ ویڈیو ہے، ایک کلپ ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے. تو اسی حوالے سے میں بات کرتا ہوں کیونکہ شیخ صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ رہے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ رہے ہیں. یہ جو بے نظیر بھٹو نے فرمایا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھئی محترمہ کا تو خیال تھا یہ کہ دہلی پر انصاف ملے گا. ان کا مقصد یہی تھا. انہوں نے اسپیچ بھی دفعہ دلی حکومت کی تھی. مگر ملک میں تو پاورفل بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں چلنے دیتے ہیں. ان بیچاروں سے نہیں کرنے دیا گیا، کام ہٹا دیا گیا. پھر وہی پارلیمانی نظام. تو یہ کرپشن کے الزامات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. بھئی کرپشن کا پارلیمانی نظام آج ہے. کرپشن پکڑا گیا، پروف ہے، ثبوت ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی، کسی نے پیسے نہیں دیے، اکڑ کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کیا کیا. اور اتنی بے شرمی ہے کہ اپنا استقبال بھی کرواتے ہیں لوگ. کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں میرے ضمانت پر ریلیز ہو رہا ہوں، ہمارے استقبال کے لیے لوگوں کو لاؤ. لوگ اکٹھا کرتے ہیں، دھوم دھام سے لاتے ہیں جیسے کوئی بڑا کارنامہ کیا ہو. جب تک شرمندگی محسوس نہیں ہوگی اپنی کارکردگی پر، ملک کیسے ترقی کر سکتا بھائی؟ اچھا، یوں بھی بتائیے کہ اگر ہم یوں سمجھیں کہ صاحب بڑے ایماندار وزیر اعظم آ جاتے ہیں، ان کو اتحادی کام نہیں کرنے دیتے، وہ 2/3 میں آتے ہیں، نہیں کام کرتے جیسے آپ نے مجھے بتایا ابھی، اور جیسے کہ حالات میں نظر آتے ہیں. تو جو وزیر اعظم جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں، بھائی بات ہے کہ کرپشن انتظام ہے تو اس پہ کیس چلنا چاہیے. فیصلہ آنا چاہیے کہ وہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے. عوام یہ بھی چاہتے ہیں. آپ کی زبان سے بات سن کے لوگ تنگ ہو گئے ہیں. ارے بھائی کرپٹ ہے تو اسے گرفتار کیجئے، کرپٹ ہے مقدمہ چلائیے، کرپٹ ہے سزا ہونا چاہیے. عوام کے سامنے ایک بات آنا چاہیے، عوام بھی سمجھے بھائی کوئی فیصلہ ہوا ہے، یہ کرپٹ ہے. اور یوں بھی ہے کہ مقدمات چلتے ہیں، مقدمات سے بری بھی ہو جاتے ہیں،
मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं। जो छोटे मोटे चोर हैं बेचारे, वो सालों साल मुकदमे भुगतते हैं। देखिए भाई, बात दरअसल है, वजीर आजम से एक दरख्वास्त करूंगा और हमें कहना तो नहीं चाहिए, राय भी दूंगा कि आपके हुक्म पर अमल क्यों नहीं होता। कभी सोचा आपने? इसलिए नहीं होता है कि नीचे वही लोग सब हैं जो लाए गए हैं, तमाम आला अफसरान उन्हीं ने लगाए हैं जिनके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं। तो इस पे अमल तो अफसरान करते हैं, अफसरान आपके काबू में नहीं है। आप कुछ भी कहते रहो, फाइल बदल जाएगी, अल्फाज बदल जाएंगे, वो इसमें छूट गया, वो उसमें छूट गया। गरीब होगा तो फिट हो जाएगा, गलत जगह पेशाब करते पकड़ा गया तो उसे सजा 1 महीने की हो जाएगी। नोट ले जाते हुए, दौलत कमाते हुए, करप्शन करते हुए पकड़ा जाएगा तो जमानत हो जाएगी, फिर इतनी लंबी जमानत कर दी जाएगी, उसके बाद रिलीज हो जाता है। किसको बताऊं, इन आंखों ने बहुत कुछ देखा है। आप बल्दियाती इदारे में आ जाएं, आप रेवेन्यू बोर्ड में आ जाएं, जिनको ठप्पा लगा दिया तो वो जमीन उसकी हो गई। लेकिन जब चक्कर है, जमीन पर कोई फैसला नहीं हो पाता है, इसलिए सब पुराने लोगों के लगाए हुए अफसरान हैं। वो अपने आका को हर शक्ल में बचाएंगे। आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर सकते हो। वजीर आजम साहब, जब तक इस सिस्टम को खत्म नहीं किया जाता है, मुल्क में न तरक्की हो सकती है, न ईमानदार हुकूमत बन सकती है। मुझे आज सजा दी जाए मेरी गलती की तो कल लोग डर जाएंगे, वो गलतियां करना छोड़ देंगे। हमारे यहाँ तो पैसे लेने में पकड़ा जाता है और पैसे देने में छूट जाता है। सब पैसे का खेल है, इंसाफ दूर की बात नहीं, बहुत दूर दूर इंसाफ नहीं है। नाज़रीन, एक शेर इसके साथ साथ मुझे याद आ गया कि किसी ने कहा था, हाकिम रिश्वत सिता फिक्रे गिरफ्तारी न कर रिहाई की कोई आसान सूरत छूट जा। मैं बताऊं तुझको तदबीर रिहाई मुझसे पूछ, लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।